فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا. اس کا ظاہر مطلب اور مفہوم تو یہی ہے کیا کہ کافر اللہ کے عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے. تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، صحیح؟ یہ ظاہری معنی ہوئے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. لیکن میرے مخدوم اب اس کا ایک معنی اور بیان کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مسلمانوں، اس آنے ثواب کے لیے میں کھانے پینے پہ رکاوٹ اور پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت زیادہ ہو. میں نے پھر کہا کہ کھلانے پلانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ نہ دینا، مفہوم مخالف مراد نہ لینا. مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام تراب ہوگا. تراب نام کا ایک کافر تھا وہ بندہ. جب وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو تراب کو جنت میں جاتا دیکھ کر اس کی قوم کہے گی اے تراب، او تراب، تو ہماری قوم میں سے تھا، یعنی تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کافر تھا، کافر ہوں نہیں. تو کہا وجہ؟ تب کافر، اب وہ تراب بتائے گا وجہ یہ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا، رستے سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے قلم سے، اس کا قلم گرا زمین پر. تو تراب کہتا ہے میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گرا اور وہ علم لکھ رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. تراب کہے گا میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو کیا ہوا؟ وہ قلم اٹھا کر ہاتھ میں دینے کی برکت کیا ملی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی. اب آپ سے پوچھتا ہوں سنیو، اس نے تراب نے جیب سے خرید کر کے قلم نہیں دیا تھا، اپنے پیسے سے قلم نہیں دیا تھا. جب قلم اٹھا کر کے دینے پر ایمان کی دولت ملتی ہے مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد جنت کی نعمت ملتی ہے، تو اگر ہم اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں کو، ان اسکولوں کو، ان یونیورسٹیوں کو مضبوط کریں گے اور اپنی قوم کو بلندی پر لے جائیں گے، تو اس وقت اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کتنا نوازے گا. یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے. اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر توجہ دی جائے. ڈاکٹر بھی بناؤ تو صرف BA مت بناؤ، بلکہ ڈاکٹر بناؤ تو اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ. اپنے بچوں کو اسکول میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ، مدرسوں میں بھی اعلیٰ ڈگریاں دلاؤ. کیا وہ دور نہیں آ سکتا کہ اورنگزیب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہو کر دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، جب بادشاہ مسجد میں تراویح پڑھا سکتا ہے تو وکیل مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر مسجد میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ IAS اور IPS جو وہ مسجدوں میں تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اللہ اکبر، جب امام اعظم تجارت کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء تجارت نہیں کر سکتے؟ آپ جانتے